معروف اداکار عدنان صدیقی کی لندن میں نواز شریف کے ساتھ ملاقات سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئی۔ پی ایم ایل این کے حامیوں نے اس ملاقات کو بہت زیادہ سراہا، لیکن پی ٹی آئی کے حامیوں نے عدنان صدیقی کو لتاڑا صحیح معنوں میں ان پر بڑی ڈٹ کر تنقید کی اور ان کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو گئی۔ ویسے تو جو اداکار ہیں ان کا سیاسی لیڈران کے ساتھ ملنا ایک معمول کے مطابق ایک روٹین کی ملاقات ہے اور یہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن اب جیسی ہوا چل پڑی ہے ایسے میں جو بھی نواز شریف کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دراصل عدنان صدیقی جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ کیوں ملے، کیا یہ ان کی کوئی سیاسی ملاقات تھی، کوئی عمران خان کے خلاف اس میں کوئی باتیں ڈسکس ہوئیں یا پھر اس حقیقت جو ہے وہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، دراصل عدنان صدیقی کی جو نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یہ کوئی سیاسی ملاقات نہیں تھی، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ عدنان صدیقی جو ہیں وہ انڈورس کر رہے ہیں نواز شریف کی سیاست کو یا ان کے نظریے کو، یا پھر وہ عمران خان کے خلاف جا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ ایک فنکار کی ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ ملاقات تھی، اور عدنان صدیقی دراصل کوئی اسپیشلی لندن میں نواز شریف سے ملاقات کرنے نہیں گئے، بلکہ وہ اپنے کام سے گئے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ عدنان صدیقی کی فلم آئی ہے دم مستم، اس عید الفطر پر ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم میں عدنان صدیقی پہلی بار بطور پروڈیوسر سامنے آئے ہیں، انہوں نے اس فلم کو پروڈیوس کیا ہے اور اس فلم میں وہ اداکاری بھی کر رہے ہیں، تو بطور پروڈیوسر دم مستم ان کی ڈیبیو فلم ہے۔ اس فلم کو اچھا رسپانس ملا ہے پاکستان میں، اور ابھی تک اس نے تقریباً 3 کروڑ کے قریب جو ہے وہ بزنس کر لیا، جو کہ پاکستانی سینما جس طرح کا ہے اس کے مطابق یہ ایک ہٹ فلم ہے۔ تو عدنان صدیقی کی جو کاوش ہے وہ کامیاب ثابت ہوئی ہے، اور جو 2 نئے چہرے انہوں نے متعارف کروائے تھے عمران اشرف کے اور عمر خان کے، ان کو بھی کامیابی ملی ہے اور وہ بھی اب سینما کے بڑے نام بن کر سامنے آئے ہیں۔ تو عدنان صدیقی یہاں پاکستان میں انہوں نے بہت زیادہ پروموشن کی، ہم بھی اس پروموشن کا حصہ رہے اور ان کا انٹرویوز بھی کیا، ان کی باقی کاسٹ کا بھی ہم نے انٹرویو کیا۔ تو یہ فلم پاکستان میں بہت زیادہ کامیاب ہوئی، اور اب عدنان صدیقی جو ہیں وہ اس فلم کو پروموٹ کرنے کے لیے بیرون ملک گئے ہیں، وہ UK گئے ہیں جہاں پر ان کی فلم لگی ہے، اور وہ اس فلم کو پروموٹ کرنے کے لیے وہاں پر بھی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ان کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے نواز شریف کو یہ فلم دیکھنے کی آفر کی ہے۔ جی ہاں، اس ملاقات کے بعد انہوں نے جو مرتضی علی شاہ ہیں جیو نیوز کے خصوصی نمائندے لندن میں، ان کے ساتھ مختصر سی بات کی، اور اس میں انہوں نے اس ملاقات کا جو احوال ہے اس بارے میں بتایا اور کہا کہ اس ملاقات میں انہوں نے نواز شریف کو باقاعدہ طور پہ انویٹیشن دیا کہ وہ دم مستم جو ہے وہ آ کر سینما میں دیکھے، اور نواز شریف سے سینما کے حوالے سے، شوبز انڈسٹری کے حوالے سے کافی سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو ہوئی، اور نواز شریف نے انہیں بتایا کہ وہ کس طرح سے شوبز کے لیے جو بہتر اقدامات ہیں وہ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، اور اب بھی جب ان کی حکومت آئی ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ فنکاروں کو جتنا بھی مدد ہو سکتا ہے وہ فراہم کریں۔ اب یہ اس ساری ملاقات کا خلاصہ ہے، لیکن میرے حساب سے تو یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک معمول کی بات ہے، لیکن چونکہ اب ہوائیں کیسی چل پڑی ہے کہ اب 2 فرقے بن گئے ہیں سیاست میں بھی، ایک غدار ہے ایک محب وطن ہے، مطلب عمران خان کے بقول وہ محب وطن ہے، نواز شریف غدار ہیں۔ تو ایسی ہوا میں جب بھی کوئی نواز شریف کے ساتھ جا کے ملتا ہے تو پھر اس کو بھی اسی دہرائے میں، اسی پیمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ اب نواز شریف کے ساتھ جا کر ملا یہ بھی اس کو انڈورس کر رہا ہے، اس کی سیاست کو انڈورس کر رہا ہے، اور یہ بھی غدار ہے، یہ محب وطن نہیں ہے، اور باقی ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک ٹرینڈ چلا اور عدنان صدیقی پر تنقید، اور اب میں تو ان کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے حامیوں کے، بہت زیادہ عدنان صدیقی کو پرانی چیزیں ایک تو نکال کے، پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی پی ٹی آئی کے حامی کسی کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں پھر اس کی پرانی چیزیں نکال لے آتے ہیں، ان کے اسکینڈلز نکال کر لاتے ہیں۔ ویسے تو عدنان صدیقی کے ایسے کچھ ہے نہیں، لیکن پھر بھی لوگ لکھ رہے تھے کہ اب دم مستم ہم نہیں دیکھیں گے، ہم جا کر ڈاکٹر اسٹرینج دیکھیں گے، اب عدنان صدیقی کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، اب اس کے کوئی ڈرامے کوئی فلمز ہم نہیں دیکھیں گے۔ تو اس طرح کا ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا، اب ماضی میں بھی کچھ فنکاروں کی نواز شریف کے ساتھ لندن میں ملاقات ہوئی، اور اس کا بھی جو رد عمل ہے وہ اسی قسم کا آیا تھا، جیسا کہ جو سٹیج کے معروف فنکار ہیں ہنی البیلا اور طاہر انجم، ان کی کچھ عرصہ پہلے لندن میں ملاقات ہوئی تھی نواز شریف کے ساتھ، اور جب ان کی تصاویر سامنے آئیں تو اسی طرح کا رد عمل آیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے، اور جو ان کے رہنما بھی ہیں شہباز گل سمیت، انہوں نے بڑی سخت تنقید کی تھی، اور اس تنقید کے جواب میں
یہ کمیڈینز بھی بڑے کھل کر سامنے آئے تھے اور انہوں نے ویڈیوز بنائی تھیں، سوشل میڈیا کا استعمال کیا تھا پی ٹی آئی کو جواب دینے کے لیے، لیکن عدنان صدیقی نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ ان کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا۔ وہ ایک فلم کی دعوت دینے کے لیے گئے اور دیٹس اٹ، یہی اس ملاقات کا خلاصہ ہے۔ بہرحال یہ ہونا تو نہیں چاہیے میرے حساب سے کہ جس طرح سے تنقید کی جاتی ہے کہ ایک ملاقات پر یا کسی کے ساتھ جا کر کوئی اس طرح سے مل لینا، اس کے اوپر بھی اتنی بڑی کمپین بنانا اور اس کو اسی پیراہے میں کھڑا کر دینا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ عدنان صدیقی اور نواز شریف کی جو ملاقات ہے اس کا خلاصہ ہے۔ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔